بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز ادا کی اور بیت اللہ کا حج ادا کیا، مجھے معلوم نہیں آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے بخش دے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کی یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا جس میں پیدا ہوا۔ معاذ نے کہا، کیا میں لوگوں کو خبر نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں، چونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس جنت کا وسطی اور بلند ترین حصہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حدیث نمبر 1043۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ حدیث نمبر 1050۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یا ایسا معاملہ ہے جسے ہم نئے سرے سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کو اس کام کی طرف آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1069۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے باقی ماندہ زندگی میں نیک عمل کیے تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے باقی ماندہ زندگی میں برے عمل کیے اسے گزشتہ زندگی اور باقی ماندہ زندگی کے گناہوں میں جکڑ لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1101۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صحت اور فراغت اللہ تعالیٰ کی ایسی 2 نعمتیں ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 9559۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 9584۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ تمہارے بدترین لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جملہ دہرایا۔ بالآخر ایک بندے نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی خیر کی امید رکھی جاتی ہو، اور تم میں بدترین وہ ہے جس کی خیر کی امید نہ رکھی جاتی ہو اور جس کے شر سے امن بھی نہ ہو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 9561۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اجر اور شہرت کی نیت سے جہاد کرتا ہے؟ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے رہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل ایسا عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے خالص ہوتا ہے اور جس کے ذریعے اس کی خوشنودی تلاش کی جائے۔ حدیث نمبر 1335۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تجھے مصروفیت میں پھنسا دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 1336۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک گہری کھائی ہے، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ حدیث نمبر 1339۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ حدیث نمبر 1341۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع مروی ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو فائدہ دینے کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے برقرار رکھتا ہے۔ جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔